سب سے پہلے آپ کو بتائیں وفاقی وزیر برائے پاور ڈویژن اویس لغاری نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر موجودہ سولر صارفین سے نیٹ بلنگ وصولی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 1 ماہ تک نیٹ میٹرنگ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ نیٹ بلنگ پالیسی کا اثر صرف نئے سولر صارفین پر پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے اتحادی بھی سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ ختم کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ خود ان کی اہلیہ بھی اس پالیسی کے خلاف ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کی اس جو نئی پالیسی ہے اس کے خلاف بول رہے ہیں، بہت کھل کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ میڈیا کا ٹرینڈ دیکھ کے، میڈیا کا ٹرینڈ، سوشل میڈیا کا ٹرینڈ دیکھ کے اچھا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ میری اپنی بیوی میرے پیچھے پڑ گئی، تم نے کیا میرے بل کے اندر اضافہ کروا دیا یہ نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ پہ جا کے۔ بہت بہت شکریہ بھابھی صاحبہ، ویل ڈن۔ وزیر اعظم صاحب خود بھی اس سے مطمئن نہیں ہیں آپ کی اس نئی پالیسی؟ پرائم منسٹر صاحب کی آج ہدایت یہ ہے کہ پاور ڈویژن ایک تو ریویو فائل کرے اور ابھی نیٹ بلنگ کے اوپر نہ جائیں، نمبر 1 جو ایگزسٹنگ کنزیومرز ہیں، نئے والے چلے جائیں گے، جو بھی آئے گا اس نے انویسٹ کرنا ہوگا۔ پرانے صارفین جو ہیں وہ ابھی ان کو آپ تنگ نہیں کریں گے؟ پرائم منسٹر صاحب کے حکم کے مطابق ان کو نیٹ بلنگ پہ نہیں لے کے آیا جائے گا، نیٹ میٹرنگ جاری رہے گی۔ جب نیپرا اپنی وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں دہشت گردی کا نشانہ بنائی گئی مسجد خدیجہ الکبریٰ کا دورہ کیا۔ مسجد کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا، انہیں دھماکے پر بریفنگ بھی دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس واقعے سے بدترین بربریت کی اور کوئی مثال نہیں ہے۔ اس واقعے کے خلاف پوری قوم یکجان دو غالب ہے۔ یہ واقعہ تفریق پیدا کرنے کی سازش تھی جو ناکام ہو گئی۔ افواج پاکستان قوم کے لیے ہر روز قربانیاں دے رہی ہے۔ شہباز شریف نے شہداء کے ورثاء کو 50 لاکھ روپے فی کس امداد دینے کا بھی اعلان کیا۔ شدید زخمیوں کو 30 لاکھ اور معمولی زخمیوں کو 10 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم خودکش حملہ کو روکنے والے اون عباس شہید کے گھر بھی گئے، اہل خانہ سے ملاقات کی، شہید اون عباس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی بہادری کی تعریف کی۔ یہ 6 فروری کا جو اندوناک جو واقعہ ہوا ہے اس سے پوری قوم سوگوار ہے، سب کے دل دکھی ہیں۔ اس سے بدترین بربریت کا کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی۔ ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے، ان کے خلاف جتنا بھی جہاد کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سب سے جو ایک مثبت بات سامنے آئی کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس کی شدید مذمت کی، پوری قوم یکجاں دو غالب ہے اس واقعے کے اوپر۔ سانحہ گل پلازہ جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس جسٹس آغا فیصل سربراہی میں ہوا۔ اجلاس میں کمشنر کراچی، سیکریٹری قانون و داخلہ نے شرکت کی۔ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے تحقیقات سے متعلق پبلک نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس سانحہ گل پلازہ سے متعلق شواہد ہیں تو وہ کمیشن سے رابطہ کر سکتا ہے۔ کمیشن کا پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو پبلک نوٹس اخبارات میں شائع کرانے کی ہدایت ہے۔ سانحے سے متعلق معلومات رکھنے والے افراد 20 فروری سے قبل بذریعہ ای میل کمیشن سے رجوع کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے کمیشن کے لیے سیکریٹریٹ فراہم کر دیا، جو سندھ ہائی کورٹ میں ہی قائم کیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے جج جسٹس آغا فیصل نے کمیشن کراچی کو اسٹاف نوٹیفائی کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسٹاف میں کمیشن کا رجسٹرار، فوکل پرسن اور ماہرین شامل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ میرٹ اور ٹیلنٹ کوئی صنف نہیں ہوتی۔ بیٹیوں سے کہتی ہوں کہ زمین آپ کی ہے، آسمان آپ کا ہے، آگے بڑھو اور جیت کر دکھاؤ۔ عورت کو صنف نازک سمجھنا چھوڑ دیں، عورت صنف اہن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کھیلتا پنجاب پنک گیمز 2026 کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ عورت ملک، صوبہ، وزارت چلا سکتی ہے، عورت جنگ لڑ سکتی ہے اور جہاز بھی اڑا سکتی ہے، عورت وزیر اعلیٰ بن کر مردوں کو ٹف ٹائم بھی دے سکتی ہیں۔ میری بیٹیوں، عورت ملک بھی چلا سکتی ہے، عورت صوبہ بھی چلا سکتی ہے، عورت پارلیمنٹ بھی چلا سکتی ہے، بلکہ چیف منسٹر بن کے پورے ملک کے مردوں کو ٹف ٹائم بھی دے سکتی ہے۔ So do not let anyone tell you that you cannot do this, because میری بیٹیوں، merit and talent have no gender.
مریم نواز نے کہا کہ نوجوانوں میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے. رواں سال اسپورٹس سٹی کی تعمیر کا آغاز ہو جائے گا. پنک گیمز کو یونین کونسل سطح پر لائیں گے. انہوں نے کہا کہ 2026 کو نوجوانوں کا سال قرار دیا گیا ہے. عورتوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے. زیادتی کیس میں 72% کمی آئی ہے. پنجاب میں بسنے والی ہر بچی، پنجاب کے کسی بھی شہر سے اس بچی کا تعلق ہو، اس بیٹی کا تعلق ہو، اس بہن کا تعلق ہو، اس ماں کا تعلق ہو، وہ اپنے آپ کو پنجاب میں محفوظ تصور کرے. میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ کے حفاظت کے انتظامات میں نے اتنے سخت کر دیے ہیں، اس پہ اتنا اسٹرکٹ ایکشن ہوتا ہے کہ ریپ کیسز میں 72% ڈراپ آیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنک گیمز کے کھلاڑیوں کے لیے 2 کروڑ روپے کے انعام، خواتین کھلاڑیوں کی دیکھ بھال اور قیام و طعام کے خصوصی انتظامات کا حکم دیا. پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر نے 500 روبوٹک سرجریز کا نیا سنگ میل عبور کر لیا. ادارے کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ PKLI جدید روبوٹک سرجری میں پاکستان کا عظیم ادارہ بن گیا ہے. چیئرمین PKLI ڈاکٹر سعید اختر نے 500 روبوٹک سرجریز مکمل کرنے والی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ روبوٹک سرجری عالمی معیار کی صحت سہولتوں کی جانب اہم قدم ہے. PKLI نے یہ سرجریز ڈاکٹر نعمان ظفر کی قیادت میں مکمل کی ہیں. روبوٹک سرجری جراحی کا جدید اور محفوظ ترین طریقہ کار ہے. اس حوالے سے انٹرنیشنل سمپوزیم 13 اور 14 فروری کو لاہور میں ہوگا. خیبر پختونخوا کی سرکاری جامعات میں مرد اساتذہ کی طالبات سے اپنے دفتر میں ملاقات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اعلیٰ تعلیم کے محکمے نے تمام سرکاری جامعات کو خط بھیج دیا ہے. جامعات سے کہا گیا ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹس میں ایک خاتون فیکلٹی ممبر کو نامزد کیا جائے. خاتون فیکلٹی ممبر طالبات کے مسائل اور شکایات سن کر ازالہ کریں گی. تمام جامعات سال میں کم از کم ہر 2 ماہ میں سیمینار کریں. سیمینار میں طالبات کو ہراسانی سے تحفظ کے ایکٹ کے بارے میں آگاہی دی جائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ صوبے میں امن دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی. KP پولیس دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر ہے. دہشت گردی کے بزدلانہ حملوں سے پولیس کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے. DI خان میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید SHO سمیت اہلکاروں کے قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں. صوبائی حکومت متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن معاونت فراہم کرے گی. آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹر نے مطالبات کی منظور نہ ہونے پر اسلام آباد تک مارچ کا اعلان کر دیا. صادق آباد جلسے میں ٹرانسپورٹر، ڈرائیور اور مار بردار گاڑیوں کے مالکان نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اوور لوڈنگ کے خلاف مطالبات پیش کیے. صادق آباد میں ہونے والے احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر محمد اویس چودھری سمیت دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ مال بردار گاڑیوں کے لیے مقررہ وزن کی حد پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. اوور لوڈنگ کی وجہ سے سڑکوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے جس سے قومی خزانے کو بھاری مالی خسارہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. وزیر مواصلات سے مطالبہ ہے کہ اوور لوڈنگ کو فوری کنٹرول کیا جائے. چیئرمین قمر زمان گل نے کہا کہ اوور لوڈنگ سے ہر سال ہزاروں افراد حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں بچایا جائے. صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نے کہا اگر عید تک ایکسل لوڈ لمٹ کو نافذ نہ کیا گیا تو ہزاروں ٹرکس کے ساتھ اسلام آباد مارچ کریں گے اور ملک گیر ہڑتال ہوگی. پرامن احتجاج میں ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایکسل ویٹ کے حامی ہیں اور ایکسل ویٹ چاہتے ہیں. لہٰذا ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ ایکسل ویٹ پہ عمل درآمد کیا جائے. صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ ایکسل لوڈ رجیم جو ایک قانون ہے جس پہ سختی سے عمل درآمد کروایا جائے. یہ عدالت کا بھی حکم ہے اور ہمارے ملک کی ضرورت بھی ہے اور معیشت کا بھی ہمارے ملک کا مسئلہ ہے اور ہماری عوام کا بھی مسئلہ ہے اور ٹرانسپورٹر کا بھی مسئلہ ہے. گجرات کی تحصیل سرائے عالمگیر میں زیر تعمیر مکان کے گٹر میں گر کر 2 سال کا بچہ جاں بحق ہو گیا. پولیس کے مطابق 2 سالہ سیف اللہ اپنی پالتو بلی کے ساتھ کھیل رہا تھا. اس دوران بلی باہر گئی تو بچہ بھی بلی کے پیچھے آ گیا اور گھر کے قریب کھلے گٹر میں گر گیا. امریکی صدر سے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی ملاقات. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کوئی ٹھوس چیز طے نہیں ہوئی. میں نے زور دیا کہ ایران سے مذاکرات میں دیکھا جا رہا ہے کہ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں. نیتن یاہو کو بتایا ہے کہ ایران سے ڈیل ترجیح ہے. ڈیل نہیں ہوتی تو دیکھیں گے کہ مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. پچھلی بار ایران نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈیل نہ کرنا اس کے لیے بہتر ہے اور پھر انہیں مڈ نائٹ ہیمر بمباری کا سامنا کرنا پڑا تھا.
وہ ان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا تھا۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ ایران کا رویہ اس بار زیادہ ذمہ دار اور معقول ہوگا۔ کہا غزہ میں پیش رفت پر بھی اسرائیلی وزیر اعظم سے بات ہوئی۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات کرنے سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی، جس میں اسرائیلی وزیر اعظم نے باضابطہ طور پر امریکی صدر کے بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کر لی۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے پاکستانی طالبات کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کر دیا۔ کہا جو طالبات بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ آکسفورڈ اسکالرشپ پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں۔ When I was 11 years old, girls' schools were banned. It became my dream to be able to pursue my own education. I feel very lucky that I got the opportunity to eventually go to Oxford University and complete my degree there. But I did not want my own story to be unique and the only one. I know that girls in Pakistan have the potential to pursue a career in education. So, for that reason, when I graduated from Oxford, I became part of the Oxford Pakistan program. This offers full scholarship to students to do their master's or higher education degrees. I'm so thrilled to share that the Malala Yousafzai Scholarship offers full scholarships for women in Pakistan who wants to pursue higher education. I want every girl in Pakistan to be able to pursue her dream, to complete her education, choose her own future, and help the country progress. Applications are now open, and I can't wait to see you and welcome you to Oxford University. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد صوبے کے بقایا جات کے معاملے پر پیش رفت ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پشاور آنا نوید ہے۔ اعلیٰ سطح میٹنگ میں واجبات سمیت دیگر معاملات وفاقی اپیکس کمیٹی میں رکھنے اور حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں نمائندہ جیو نیوز نادیہ صبوحی۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات، صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس اور اس کے بعد وزیر داخلہ کا پشاور کا دورہ۔ کیا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی سیاست میں کچھ تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ کیا وفاق اور صوبائی جو حکومت ہے ان میں فاصلے کم ہو رہے ہیں؟ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مشیر خزانہ مزمل اسلم صاحب، ان سے معلومات لیں گے۔ جو کل کی میٹنگ ہے، جو اعلیٰ سطحی اجلاس ہوئے، وہ تو ایک بورڈ روم کا ماحول تھا۔ جیسے ایک بورڈ روم میں آپ یوں کہہ لیں گے جیسے گول راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی ہے، گول میز کانفرنس، جس میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے مخاطب نہیں ہو رہے ہوتے، ایک ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک وہ والا ماحول تھا۔ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جب ملاقات کی تو وہ ون آن ون تھی، تو اس میں جو ہے دونوں پہلی دفعہ مل رہے تھے، ایک آدھ دو دفعہ فون پہ بات ہوئی تھی، لیکن یہ تھا کہ اس کو سیاسی رخ نہیں دیا گیا تھا، اور وہ خیبر پختونخوا کے مالی مسائل اور سیکیورٹی ریلیٹڈ تھی۔ جب ہم پشاور آئے تو ایپیکس ہوئی، اور پھر ایپیکس کے بعد جو ہے کل اعلیٰ سطح اجلاس ہوا۔ اب جو ایپیکس کے بعد جو اعلیٰ سطح اجلاس ہوا ہے، وہ ایپیکس میں جو صوبائی حکومت اور جو یہاں کی جو افواج ہے اس کے ساتھ جو ہمارے ڈیسیشن میکنگز ہوئی، وہ وفاق گئی، اور وفاق سے پھر وفاقی نمائندے کل واپس آئے، مطلب ایک طریقے سے رسپانس ملا، جواب ملا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے صوبائی حکومت کی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی۔ تو یہ بتائیے گا کہ محسن نقوی صاحب آئے، اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ برف پگھل رہی ہے، کچھ معاملات اچھے ہونے جا رہے ہیں مستقبل میں؟ دیکھیں، ابھی تو محسن نقوی صاحب کا بھی سی وی ایٹ سٹیک ہے نا، کیونکہ وہ وزیر داخلہ ہیں، اور وزیر داخلہ وہ اسلام آباد کے نہیں، وہ پورے پاکستان کے ہیں، اور ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ جتنے حالات سیکیورٹی کے بہتر ہوں گے اتنا ان کو پذیرائی ملے گی۔ تو وہ جو ہے ان کا آنا ایک نوید ہے کہ ان کو پتہ، مطلب یہ چیز ریلائزیشن ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہی مل کے چلا جا سکتا ہے۔ ایک جگہ اسلام آباد میں بیٹھ کے صرف فیصلوں سے کام یا کامیابی نہیں حاصل ہوگی۔ سر، وفاق کے پاس ہمارے واجبات ہیں، اور کئی دفعہ آپ نے بھی خطوط بھی لکھے ہیں، پہلے بھی حکومت کی طرف سے کافی زیادہ کوششیں ہوئی ہیں، تو اس پر کوئی پیش رفت ہوئی؟ بہت مثبت پیش رفت ہوئی۔ پہلے وزیر اعظم کی میٹنگ کے بعد ہی پیش رفت ہو گئی تھی۔ وزیر خزانہ اور جو ہے احسن اقبال صاحب جو پلاننگ کے وزیر ہیں، انہوں نے یقین دہانیاں بھی کرا دی تھی، لیکن انہوں نے یقین دہانیاں کرائی جو بجٹ کے اندر رکھا ہوا انہوں نے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد سیلاب آئے، ہم نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، پھر اس کے بعد اب یہ جو معاملہ چل رہا ہے آپریشن کا، یہ ایک بہت بڑی ہیومن موومنٹ ہے، اور اس میں ہم نے 10.25 ارب روپے خرچ کر دیے ہیں، مزید 15 ارب روپے ہم نے اور دینے، اس میں آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تاکہ عوام کو بھی لگے کہ حکومت کچھ کر رہی ہے۔
قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلیجو نے کہا ہے کہ احمد فراز جدید اردو غزل کے سب سے مقبول رومانی اور مزاحمتی شاعر ہیں۔ انہوں نے یہ بات یوم احمد فراز پر خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ احمد فراز کی شاعری رومان، حسن و عشق اور سیاسی و سماجی احتجاج کا حسین امتزاج ہے۔ دھرتی کی پہچان دولت، عمارتیں اور گاڑیاں نہیں بلکہ امن، انصاف اور برابری ہے۔ ایاز لطیف پلیجو نے کہا کہ ناجائز دولت کا حصول سراب ہے جس کا انجام رسوائی اور اکیلا پن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم شیخ ایاز اور شاہ لطیف کی دھرتی اور وسائل پر قبضے کی مزاحمت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ ہائی کورٹ کی سال بھر کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جس کے مطابق اس عرصے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم انتظامی اصلاحات کی گئیں۔ مجموعی طور پر 10,000 سے زائد مقدمات کے فیصلے ہوئے۔ خصوصی بینچز کا قیام عمل میں آیا۔ 506 ارب روپے کے ٹیکس مقدمات اور 3,000 سے زائد ضمانت کے مقدمات نمٹائے گئے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ای فائلنگ کی سہولت اور سماعت کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دیے گئے۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات آج ہو رہے ہیں، جس میں لاکھوں نوجوان پہلی مرتبہ حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے رجسٹرڈ 12 کروڑ 90 لاکھ سے زائد ووٹرز میں سے تقریباً 44% نوجوان ووٹر شامل ہیں۔ نوجوانوں کی جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی اس بار جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر انتخابات لڑ رہی ہے۔ مرحومہ خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بھی نمایاں قرار دی جا رہی ہے۔ انتخابی مہم میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم چھائے رہے۔ سیاسی جماعتوں نے فیس بک ویڈیو سے لے کر ٹک ٹاک ریل تک آن لائن آؤٹ ریچ میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی۔ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 2,000 امیدواروں میں سے 1,400 امیدوار پہلی بار انتخابات میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے 600 سے زائد امیدواروں کی عمریں 44 سال یا اس سے کم ہیں۔ بنگلہ دیش میں حالیہ سیاسی تبدیلیوں کے بعد خاص طور پر نوجوان نسل میں بھارت مخالف جذبات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ دارالحکومت ڈھاکہ کی جامعات، بالخصوص ڈھاکہ یونیورسٹی کی دیواروں پر دلی نہیں ڈھاکہ جیسے نعرے اس بدلتے رجحان کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2024 کی طلبہ تحریک کے خلاف شیخ حسینہ واجد کے حکم پر سیکیورٹی کریک ڈاؤن میں تقریباً 1400 افراد ہلاک ہوئے۔ بنگلہ دیش کے نوجوانوں اور سیاسی کارکنوں کا الزام ہے کہ گزشتہ برسوں میں متنازع انتخابات، خاص طور پر 2014، 2018 اور 2024 کے عام انتخابات میں بھارت نے شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ اور حکومت کو سیاسی حمایت فراہم کی، جس سے ملک میں جمہوری عمل کو کمزور کیا گیا اور آمرانہ رجحانات کو تقویت ملی۔ مغربی میڈیا رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات کئی دہائیوں کی کم ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ سرحدی ہلاکتیں، پانی کی تقسیم کے تنازعات، تجارتی رکاوٹیں اور بھارتی سیاستدانوں کے بیانات نے عوامی سطح پر بے اعتمادی مزید بڑھا دی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ اور ثقافتی روابط محدود کرنے کی مہمات بھی جاری ہیں۔ اور جیو اسپورٹس میں آپ کو بتائیں، پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے لیے لاہور میں ہونے والی کھلاڑیوں کی نیلامی میں نسیم شاہ مہنگے ترین کرکٹر رہے، جنہیں راولپنڈی نے 8 کروڑ 65 لاکھ روپے میں خرید لیا۔ آل راؤنڈر فہیم اشرف 8.5 کروڑ روپے میں اسلام آباد یونائٹڈ کے پاس چلے گئے۔ فخر زمان کو لاہور قلندرز نے 7 کروڑ 95 لاکھ روپے میں حاصل کر لیا۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے لیے نیلامی کی تقریب لاہور میں ہوئی۔ نیلامی میں پی ایس ایل کی نئی ٹیم راولپنڈی نے فاسٹ بالر نسیم شاہ کو 8 کروڑ 65 لاکھ روپے میں اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا، جو فروخت کے اعتبار سے ایونٹ کے مہنگے ترین کھلاڑی بن گئے۔ دوسرے نمبر پر آل راؤنڈر فہیم اشرف رہے، جنہیں اسلام آباد یونائٹڈ نے 8.5 کروڑ روپے میں خریدا۔ فخر زمان کو لاہور قلندرز نے 7 کروڑ 95 لاکھ روپے دے کر حاصل کر لیا۔ کراچی کنگز نے آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر کو 7 کروڑ 90 لاکھ روپے میں حاصل کیا۔ حارث رؤف پھر سے لاہور قلندرز کا حصہ بن گئے، انہیں قلندرز کی انتظامیہ نے 7 کروڑ 60 لاکھ روپے میں خریدا۔ اس کے علاوہ مہنگے ترین کھلاڑیوں میں نیوزی لینڈ کے ڈیرل مچل بھی شامل ہیں، جو 8 کروڑ 5 لاکھ روپے میں راولپنڈی کا حصہ بنے۔ پاکستان کی T20 ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا 5 کروڑ 85 لاکھ روپے میں کراچی کنگز کے ہو گئے۔ سیالکوٹ اسٹالیئنز نے صاحبزادہ فرحان کو 5 کروڑ 70 لاکھ روپے میں حاصل کیا، جبکہ لاہور قلندرز نے اسامہ میر کو 3.5 کروڑ روپے میں خریدا۔ ICC T20 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ نے افغانستان کو انتہائی سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دے دی۔ میچ کا فیصلہ 2 سپر اوور کے بعد ہوا۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ میں بدھ کو کھیلے گئے میچز میں آسٹریلیا نے آئرلینڈ کو 67 رن سے شکست دے دی، جبکہ ویسٹ انڈیز نے انگلینڈ کو 30 رن سے مات دی۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور مائکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔